اسلام کی فکر اور پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے دین کے سب سے عرفہ رکن نماز کی ادائیگی کو سیکھتے یہ سینکڑوں ننھے منھے بچے جب سربسجود ہوتے ہیں تو صرف زمین والے ہی نہیں آسمان والے بھی سرشار ہوتے ہوں گے۔ فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہوں گے کہ صرف ہم نہیں، وہ دیکھو زمین پر موجود ننھے فرشتے بھی احکام خداوندی کس قدر سچے جذبوں کے ساتھ بجا لانے میں مصروف ہیں۔ ان سینکڑوں ننھے فرشتوں کو اس مقام تک لانے میں الخیر فاؤنڈیشن نے جس جذبہ ایمانی سے کام کیا، اس کی مثال پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں کہیں اور نہیں ملتی۔ سال 2010 کے سیلاب کے بعد جب خدا کے گھروں کی دوبارہ سے تعمیر کا مرحلہ آیا تو الخیر فاؤنڈیشن نے جہاں سینکڑوں مساجد کی تعمیر نو کی، وہیں الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین امام قاسم رشید نے اللہ کے 99 ناموں سے منسوب مساجد کی تعمیر کے پروجیکٹ 99 کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں ہی کی برکت کا ثمر رنگ لایا اور آج جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ شہروں، قصبوں اور دور دراز کے دیہاتوں میں یہ مساجد تعمیر ہو چکی ہیں۔ اب ان مساجد میں جب صبح کے دھندلکے میں گاؤں کے لوگ نماز کے لیے پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف پھیلا نور کا ہالہ بھی خدائے بزرگ و برتر کی ذات کی تسبیح میں نمازیوں کے ساتھ شریک ہے۔ پروجیکٹ 99 کے تحت تعمیر کی گئی مساجد میں پانچوں وقت نماز کے لیے جب بندگان خدا سربسجود ہوتے ہوں گے تو سیلاب کے دنوں کی تمام تکالیف ان کے دلوں سے محو ہو جاتی ہوں گی۔ ان کے دکھوں کے لیے کوئی اور سہارا ہو نہ ہو، مسجد کی مقدس فضا کا سہارا ہی ان کے دلوں اور روح کو گرمانے کے لیے کافی ہے۔ حسن یا رب لنا الخلقا طہرہ فلا یحوینا۔ کوٹ ادو کے قصبے احسان پور کی جامع مسجد سے لے کر مظفر گڑھ کے گاؤں آڑی لال خان کی جامع مسجد کے کھلے صحن میں پھیلی مبارک خوشبو تک خدا کی بستیوں کی تمام مساجد اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد اور منور ہیں۔ سیلاب کے بعد جب زندگی کچھ معمول پر آنا شروع ہوئی تو مساجد کی تعمیر کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا۔ مظفر گڑھ، لیا، کوٹ ادو، توسا شریف، ڈیرہ غازی خان اور علی پور کے دیہات اور قصبے جہاں الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین امام قاسم رشید نے درجنوں مساجد کی تعمیر کی پہلی اینٹ اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ سیلاب سے بے حال علاقوں میں دیگر مساجد کے ساتھ ساتھ جب الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین نے مساجد کی تعمیر کے منصوبے 99 کی حامی بھری تو شاید بہت سے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ جہاں لوگوں کے گھروں کی چھتوں کا مسئلہ ہو
وہاں خدا کے گھروں کی در و دیوار کون اٹھا سکتا ہے مگر الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین کے جذبوں کی سچائی اور الخیر کی ٹیم کے ساتھ ساتھ مقامی مزدوروں اور مستریوں کی شبانہ روز محنت اور جذبہ ایمان کی گرمی تھی کہ گرم و سرد دنوں اور راتوں میں مساجد کی تعمیر کا کام ہوتا رہا۔ سیلاب سے متاثرہ گاؤں دھنی والا میں الخیر کے چیئرمین نے ایک ہی رات میں مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا اور مسجد کی چھت تک ڈال دی گئی۔ امام قاسم رشید بوسیدہ مسجد کو شہید کرنے کے کام میں مزدوروں کے شانہ بشانہ ہاتھ بٹاتے رہے اور یہی وہ جذبہ تھا جسے باقی لوگوں کے کام کو تقویت پہنچی۔ بستی لوہار والا میں مسجد کی بنیاد رکھنے کے عزم کا اظہار کیا تو گاؤں تک گاڑیاں نہیں جا سکتی تھی، تو الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین موٹر سائیکل پر بیٹھ کر مسجد کی جگہ تک پہنچے۔ اور اب پروجیکٹ 99 کے تحت مذکورہ مسجد بھی پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ کھنڈویا ایک چھوٹی سی بستی ہے جہاں سیلاب کے بعد اب زندگی پہلی والی رفتار پکڑنے میں کوشاں دکھائی دیتی ہے۔ صحرائی منظر پیش کرتی اس بستی میں جب الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے تعمیر کی گئی مسجد سے آذان کی صدا بلند ہوتی ہے تو صرف بڑے ہی نہیں بچے بھی مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ اپنے اسکول جانے سے پہلے بچے مسجد میں قرآن پاک کا درس لیتے اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں باندھ کر اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ الخیر فاؤنڈیشن کے مساجد کی تعمیر کے پروجیکٹ 99 کے تحت بنائی گئی مسجدوں میں کچھ جامع مساجد ہیں جہاں نماز جمعہ کی باقاعدگی سے ادائیگی ہوتی ہے، کچھ درمیانی مساجد ہیں جہاں پانچوں وقت نماز کے لیے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، متعدد مساجد میں درس قرآن کا اہتمام بھی کیا گیا ہے جو صرف مسجد ہی نہیں بلکہ اسلامک سینٹر کے طور پر بھی کام کر رہی ہیں، جہاں نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ درس قرآن ہوتا ہے اور گاؤں کے لوگ مل بیٹھ کر ایک دوسرے کا دکھ سکھ بھی بانٹتے ہیں۔